صلوات بر محمد و آل محمد. خواتین و حضرات، ہم آئندہ 2 منٹ میں مجلس شروع کر دیں گے. جو صاحبان باہر ہیں ان سے درخواست ہے کہ براہ کرم اندر تشریف لے آئیں. رقیہ بیگم کے چہلم کے سلسلے میں یہ مجلس آج یہاں منعقد ہو رہی، جس سے مولانا ابصار نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. تمام حضرات سے جو باہر ہیں درخواست ہے کہ تشریف لے آئیں اندر. صلوات بر محمد و آل محمد. رضا باقری صاحب سب سے پہلے سلام پیش کریں گے. جناب رضا باقری صاحب. درود بھیجے محمد عالم پہ. سید محمد صاحب سے درخواست ہے تشریف لائیں. ایک اور درود بھیجے محمد عالم. التفات ہو جائے حشر کے دن نجات ہو جائے. تیری الفات میں میرا دم نکلے موت رش کے حیات ہو جائے. یا علی درود بھیجیے محمد عالم. یہ وہی سلام میں کہتی تھی یہی بس 5 آپ کو اس پہ کہتی تھی یہی زینب دکھیا میرے بے رنوا مجرا لو میرا کچھ بات کرو میں تم فدا میرے بے رنوا مجرا لو میرا میں کوک جلی مجائی ہوں ہم شیر
तुम्हारी भाई हूँ जिंदान से छुटा कर आए हूँ जिंदान से छुटा कर आए हूँ मेरे मुजरा लो मेरा निकली थी वतन से जब मैं अखी तुम साथ और कुनबा था सभी अब कोई नहीं तरह चले अब कोई नहीं तन्हा चले मेरे बेनवा मुजरा लो मेरा पूछेगी अगर मुझसे सुगरा है बाप पे किस जा मेरा क्या उसे कहूँ बोलो भैया क्या उसे कहूँ बोलो भैया मेरे बेनवा मुजरा लो मेरा अकबर भी नहीं अब्बास नहीं कासिम सा भतीजा पास नहीं अब मुझको कैसे के आस नहीं अब मुझको कैसे के आस नहीं मेरे बेनवा मुजरा लो मेरा कहती थी यही सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं दरख्वास्त करूँगा शबाहत हुसैन साहब से, हर दिन की उनकी तबीयत नासाज है लेकिन वो सलाम की चंद बंद पेश करेंगे। जनाब शबाहत हुसैन साहब। बरली वाला अली बुलंदतर सलवात। मुझे स्टमक क्रैम्प है, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है, तो मैं बैठ नहीं पाऊँगा, तो मैं खड़े होकर ही पढ़ रहा हूँ। जी ला सल्ले मरहुमा को मैं अपनी माँ का रुतबा देता था, खाला कहते थे लेकिन माँ का एहतराम करते थे। वो भी हमें शफ़क़तों से नवाजती थी। और आज माँ की अज़मत से सलाम के चंद अशार।
اجل جبا کے کسی حق نوا سے ملتی ہے، اجل جبا کے کسی حق نوا سے ملتی ہے، ذرنئی حیات اسے کربلا سے ملتی ہے، نئی حیات اسے کربلا سے ملتی ہے، غلام آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، غلام آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے در فاطمہ سے ملتی ہے، یہ خاک جا کے در فاطمہ سے ملتی ہے، اندھیرا ہو نہیں سکتا لحد میں مومن کی، اندھیرا ہو نہیں سکتا لحد میں مومن کی، روشنی اسے اشک عزا سے ملتی ہے، کی روشنی اسے اشک عزا سے ملتی ہے، جو آئے عشق علی میں اسے نہ موت کہو، جو آئے عشق علی میں اسے نہ موت کہو، ذوالنوید خلد کی فضل خدا سے ملتی ہے، یہ داغ ماتم شبیر قیمت جنت، یہ داغ ماتم شبیر قیمت جنت، ذو سند نجات کی خاک شفا سے ملتی ہے، سند نجات کی خاک شفا سے ملتی ہے، اور یہ شعر خاص طور سے مقطع میں ان تمام لوگوں کو جو اس مرحومہ کو ماں سمجھتے تھے یا ماں کا درجہ دیتے تھے۔ شباہت الفتح حیدر عظیم دولت ہے، شباہت الفتح حیدر عظیم دولت ہے، جسے بھی ملتی ہے ماں کی دعا سے ملتی ہے، جسے بھی ملتی ہے ماں کی دعا سے ملتی ہے، نئی حیات اسے کربلا سے ملتی ہے، صلوات۔ اور اب میں درخواست کروں گا جناب ایس وی میر انور علی صاحب سے، میامی سے تشریف لائے ہیں، وہاں کے جعفریہ سینٹر کے بانیان میں سے ہیں، وہ چند جملوں میں خراج عقیدت پیش کریں گے محترمہ کو، محترمہ رقیہ بیگم کو میں درخواست کر رہا ہوں ان سے۔
اللہم صلی علی محمد قبل اس کے کہ میں مسیح کے اور سلام کے دو بنات آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں میرا تعارف کرا دیتا ہوں. میرا نام تو بتا دیا گیا ہے. میری ہمشیرہ کی وہ ساس تھی اور ان کا تعلق میرے سے میری مادر گرامی کے جیسا تھا اور بڑی شفیق خاتون تھی. اللہ ان کو جوار معصومین جگہ عطا فرمائے. اور میری جانب سے ان کے تمام دونوں صاحبزادے اور صاحبزادیوں کی خدمت میں اور نواسیوں کی خدمت میں میری جانب سے تہ دل سے تعزیت ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں پڑھتا ہوں بارے دیگر صلوات. سلام کی دو بند پیش خدمت ہے. رلا رہی ہے دلوں کو وہ لٹی ہوئی سرکار رلا رہی ہے دلوں کو وہ لٹی ہوئی سرکار نہ پیدلوں کے پرے ہیں نہ مرکبوں کی قطار نہ پیدلوں کے پرے ہیں نہ مرکبوں کی قطار اجڑ گیا وہ چمن نہ رہی خزاں نہ بہار اجڑ گیا وہ چمن نہ رہی خزاں نہ بہار مقام کا ہے حسین کے در دولت پر مقام ہو کا ہے حسین کے
खाक उड़ती है रुला रही है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये मरसी के दो बंद पेश खिदमत हैं। ये मेरे वालिद मरहूम पढ़ते थे। ये दो बंद जो इस किस्म के हैं कि इसमें मालूम होता है कि पूरा समंदर कूजे में भर दिया गया है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दूसरे बंद फॉलो करें। ज़ीनते अर्शे बरी खाक पर उफ्तादा है। ज़ीनते अर्श बरी खाक पर उफ्तादा है। न बिछौना है न मसनद ना सज्जादा है। न बिछौना है न मसनद ना सज्जादा है। शिम्र कंजर लिए बाली पर इस्तादा है। शिम्र कंजर लिए बाली पर इस्तादा है। कोई इतना नहीं कहता के नबी ज़ादा है। कोई इतना नहीं कहता के नबी ज़ादा है। आकर जो हुई शह की नमाज़े आक़ा देखा कंजर लिए बाली पर खड़ा है काफिर नंगे सर दर पहाड़। सब आले रसूले ताहिर नंगे सर देख इधर हूरे जिना आती है। अभी सीने पे न चढ़ना मेरी माँ आती है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। एक सूरह फातिहा पढ़कर रुक़ैया रिज़वी बिनते ज़ुल्फ़िकार अली जाफरी की रूह को साफ हो रहा है। बिस्मिल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। शुक्रिया मीर अनवर अली साहब। और मैं ये बताता चलूँ अपने सुनने वालों को यहाँ पर कि ये प्रोग्राम बराह रास्त इस वक्त वलायत टीवी पर भी जा रहा है और वहाँ से बराह रास्त ब्रॉडकास्ट हो रहा है ये। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब ज़ैगम अब्बास साहब से को तशरीफ़ लाएँ। न्यू जर्सी से तशरीफ़ लाए हैं। अंजुमन नौजवानान अकबर के रुकन हैं, मारूफ सलाम और मरसिया पढ़ने वाले हैं। इनसे मेरी दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ।
الفاتحہ. بلند ترین صلوات. اجازت 4 مصرے ماتم کے حوالے سے. اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا، اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا، اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا، زینب کی ذوالفقار ہے ماتم حسین کا، زینب کی ذوالفقار ہے ماتم حسین کا، اس کا کوئی یزید سے رشتہ ضرور ہے، اس کا کوئی یزید سے رشتہ ضرور ہے، جس کو بھی ناگوار ہے ماتم حسین کا، اس کا کوئی یزید سے رشتہ ضرور ہے، جس کو بھی ناگوار ہے ماتم حسین کا. دودھ بابا سے بولیں. چار مصرے فضائل حضرت عباس کی شان میں ایک اور بلند ترین صلوات. جب کوئی دعا نہ دوا کام کرے گی، جب کوئی دعا نہ دوا کام کرے گی، عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی، جب کوئی دعا نہ دوا کام کرے گی. اور اکثر یہ علی کہتے تھے غازی کو اٹھا کر، اکثر یہ علی کہتے تھے غازی کو اٹھا کر، زہرا کی دعا سب سے جدا کام کرے گی، جب کوئی دعا نہ دوا کام کرے گی. اور اب چاند کا کیا کام
رہا گھر میں علی کے اب چاند کا کیا کام، رہا گھر میں علی کے ماہ بنی ہاشم کی ضیا کام کرے گی، جب کوئی دعا نادوا کام کرے گی. درود بابا سے بلند ایک صلوات. اللہم صلی علی. ایک سلام جناب سکینہ کی شان میں فرمائش تھی بانو آنٹی کی، تو اس پہ کچھ شعر پھر مرثیہ ایک درود بابا سے بلند. شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو. میں سکھاتی ہوں غم کا سلیقہ، کیسے بہلاؤ گی دل دکھی کا، جب بھی رونے کی آواز آئے نام لینا تم ابن علی کا، بابا آتے ہیں بی بی، بس یہی کہتی جاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو. جب کبھی قید خانے میں آنا، بے ردا بیویوں کو نہ لانا، تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیاں یوں مٹانا، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گے تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو. قبر بے کس پہ آنسو بہانے، حال قید ستم کا سنانے، قافلہ کربلا کو چلا ہے، اس کے بابا کا چہلم منانے، اتنا کہہ دو ہماری طرف سے، اس کا چہلم مناؤ گی تم،
شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، اور ہم نے زندہ سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگا نا بھائی، بات اتنی سی بس یاد رکھنا، میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں تو ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، شامیوں کی بہو بیٹیوں سے کہہ رہی تھی وہ اکبر یہ رو کے، یہ امانت ہے پردیسیوں کی، کر رہی ہوں تمہارے حوالے، مجھ سے ایک بار بس اتنا کہہ دو، اپنا وعدہ نبھاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو۔ سورہ فاتحہ۔ مرسی میں صاحب مرثیے کے چند شعر، ایک اور بلند ترین صلوات۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئے، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئے، غل پر گیا کہ بنتے نبی کو کر گئے، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئے، محبوب کبریا کی عزادار مر گئے، محبوب کبریا کی عزادار مر، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی، سبتین گھر میں آئے جو بیتاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کہاں، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کے، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو، میں نے کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو، میں بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے، اماں
کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے. یہ سن کے بے قرار ہوئی جو جگر چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار. بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار. اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار. اب وہ کہانے والے کہاں تم پہ میں نثار. پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی. کہو گے کس کے ہاتھ سے اماں تم گئے. کہو گے کس کے ہاتھ سے اماں تم گئے. شیر خدا تے مسترو مغموم سر پیٹتی تھی زینب و کلثوم پکڑے تھے دل کو سید مسموم بسمل خاک پر شہ مظلوم بسمل خاک پر شہ مظلوم. حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر. تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر. تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا. بابا کو روتے روتے ہم مومنین و مومنات یہ دو اعلانات ہیں. ایک تو شیریں قائم حسین صاحبہ جو ذوالفقار حسین صاحب کی والدہ ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے آج مجلس ہے 6:30 بجے شام امام علی سینٹر میں. آپ سے درخواست ہے کہ اس پر شرکت بھی فرمائیں اور ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ بھی پڑھیں برائے کرم. دوسرا اعلان یہ ہے کہ نارتھ کراچی کی ایک ممتاز مرثیہ خان تھیں، خاتون سیدہ الماس رضوی بنت سید شمس الحسن رضوی صاحبہ. ان کا آج انتقال ہو گیا ہے، ان کی تدفین آج ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آج ان کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ دیجیے گا براہ کرم، اور ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے بھی. اور اب میں درخواست کروں گا جناب جعفر رضوی صاحب سے، جو محترمہ رقیہ بیگم رضوی صاحبہ کے فرزند ارجمند ہیں، کہ تشریف لائیں. آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کریں گے. وہ ایک مرتبہ پھر نعرہ صلوات. ساری تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہم سب کو خلق کیا اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں. منسوب اہل بیت سے ہیں الفتیں تمام، منسوب اہل بیت سے ہیں الفتیں تمام، خوشیاں تمام ان سے ہیں رنج و محن تمام.
اور مومن جہان پاک سے کہتا ہوا گیا مشکل کشا کے دم سے ہوئی مشکلیں تمام. ہمارے سارے غم اہل بیت کے ساتھ ہیں اور ہماری ساری مسرتیں دنیا میں انہی کے طفیل ہیں. میں یہاں کسی کے محاسن فضائل یا خوبیاں بیان کرنے نہیں آیا، بلکہ والدہ محترمہ کے سلسلے میں جو لوگ تعزیت کے لیے آئے تھے اور جو تاثرات انہوں نے پیش کیے اور جو انہوں نے کہا، چند میں اس کی مثالیں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اور پھر میں پوری رضوی فیملی کی طرف سے آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکر گزار ہوں، اور ان لوگوں کا جو بڑی دور دور سے اس مجلس میں شرکت کے لیے آئے ہیں. ان تمام مرثیہ خوان سوز خانوں کا جو باہر سے تشریف لائے ہیں اور جو ابھی پہنچ نہیں سکے، جناب شہاب کاظمی علالت کی وجہ سے آ نہیں سکے، اور محترم اظہر زیدی رستے میں ہیں، اور میرے خیال سے ٹریفک کا کوئی مسئلہ ہے تو جس کی وجہ سے پہنچ نہیں سکے. اس کے علاوہ میں ایسوی میر انور علی کا شکر گزار ہوں جو میامی سے تشریف لائیں. یہ جو ہیں ایسوی میر احمد علی جنہوں نے قرآن کا ٹرانسلیشن کیا ہے، ان کے بھتیجے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں احسن عباس کا شکر گزار ہوں جو کہ نیو جرسی سے تشریف آئے. ماشاءاللہ سے آپ نے تو نوٹ کیا ہوگا کہ کتنے اچھی طریقے سے یہ پڑھتے ہیں. اور میں ڈاکٹر رضا جو کہ کارڈیالوجی سے کنیٹیکٹ سے تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر بطول ترابی علالت کی وجہ سے آ نہیں سکی، وہ اپنے بیٹے عابد ترابی کے ساتھ تشریف لائے ہیں جو کہ میرے بھانجے بھی ہوتے ہیں. اور میں ولایت ٹی وی کے ڈاکٹر ظفر نقوی اور یا حسین کے لطف نقوی کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو کہ اس مجلس کو براہ راست نشر کر رہے ہیں. میں ان تین افراد کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں جو امہ کا کنورشن چھوڑ کے یہاں پر آئے تھے. سید محمد رضا میر اور ذوالفقار یہ ہماری اماں کے بے حد محبت کرتے تھے. اور اب میں باقر کھمانی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ ہماری امی کی دیکھ بھال کی، خیال رکھا اور سوئم کی اور رات کی مجلس کا تبرک کا اہتمام کیا. شاہد بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مولا کا قول ہے جب کوئی مومن اور مومنہ کا انتقال ہوتا ہے تو انہیں تعزیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مولا کا قول یہی ہے کہ ان کو دوسرے مومنوں کے لیے شفاعت کا جو ہے درجہ یا ان کو حق ملتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے ان کی تعزیت مجھے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک مومنہ تھیں. ہماری والدہ 1975 میں میری لینڈ میں تشریف لائی تھیں. جب آئی تھیں تو اپنے ساتھ امام باڑہ لے کر آئی تھیں، اور اس کمیونٹی کا پہلا امام باڑہ انہوں نے قائم کیا تھا. اس زمانے میں 3 جگہوں پہ مجلسیں ہوتی تھیں. ایک اختر عباس مرحوم کی جو ورجینیا میں تھے، اور دوسری مجلس علی عباس رضوی مرحوم کے گھر پہ، اور تیسری میرے غریب خانے پہ جہاں پہ عاشور خانہ تھا. اور یہیں پر ایک ایسا تھا مقام جہاں پہ لڑکوں نے پیسے جمع کر کے ادارہ جعفریہ کی بنیاد ڈالی تھی 50 پیسے ڈال کے، اور ایک چرچ جو ہے کرائے پہ لے کر وہاں مجلسیں شروع کی تھی. اختر عباس مرحوم اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اوپر اللہ سے ڈرتا ہوں اور زمین پر خالہ سے ڈرتا ہوں. اور علی عباس رضوی ہمیشہ انہیں بڑی بھی کہہ کر پکارتے تھے، کبھی انہوں نے خالہ نہیں کہا. 4 مصرے سنیں.
کہا یہ اختر عباس نے اے رضوی، کہا یہ اختر عباس نے اے رضوی، ذرا خلد سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں، سنا ہے خالہ بھی پہنچی ہے در پہ جنت کی، تو آج شامت رضواں ہی چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ تقریر میری تھوڑی مکس جذبات کے اوپر ہے، جب بھی امی کا خیال آتا ہے تو آنسو آ جاتے ہیں، لیکن ان کا مزاج ایسا تھا، جیسا کہ عابدہ جعفری نے قمر عباس کی بیگم نے کہا کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھی۔ اور ابھی عابد ترابی نے بڑی اچھی بات کی، کہنے لگے شی واز این انسٹیٹیوشن۔ مجھے یاد ہے کہ عابد بڑے زمانے کے بعد جب ملنے آیا امی سے، تو جیسے وہ داخل ہوا امی کے قدموں میں گیا تو بولے بدماش تو آگے اتنے زمانے کے بعد۔ اس نے کھٹ سے بطول باجی کو فون کیا، کہنے لگا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، مجھے یہی سننا تھا ان سے۔ اور جب بھی والدہ ادارے آتی تھیں تو ایک مخصوص مقام تھا، وہاں بیٹھتی تھیں، اور عورتیں جو ہیں جو در جو ان سے ملنے کے لیے آتی تھیں۔ تو کسی نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ یہ ساری عورتیں جو ہیں بصد خلوص ملنے نہیں آ رہی ہیں، بصد خوف ملنے آ رہی ہیں، کہ اگر کسی وجہ سے جو ہے چوک ہو گئی تو پھر یہ ہوگا کہ وہ ان کا پورا شجرہ جانتی ہیں ان خاتون کا۔ اور جب خوف کا ذکر نکلا تو 4 مصرے سنے، یہ میرے کسی اور موقع کے لیے کہے تھے، اور وہ اس وقت منطبق ہوتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا ذکر جب یہ پہلی دفعہ زیارتوں پہ گئی تھی، صدام کا زمانہ تھا اور اس کا توتی بولتا تھا۔ تو 4 مصرے سنے کہ صدام جیسا مرد جری مرد آہنی، صدام جیسا مرد جری مرد آہنی، بش سے ڈرا کبھی نہ کبھی گرب چاف سے، اور پہنچی جو کربلا میں زیارت کے واسطے، پہنچی جو کربلا میں زیارت کے واسطے، بنکر میں چھپ گیا میری اماں کے خوف سے۔ امی نے کچھ حج بھی کیے تھے اور کچھ زیارتیں بھی کی تھی۔ بہرحال میں کمیونٹی کے لیے کہ انکشاف کروں کہ انہوں نے جو پہلا حج کیا تھا وہ جناب آیت اللہ باقر کرمانی کی قیادت میں کیا تھا۔ باقر کرمانی کو تو آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ پھر امی نے احتیاطاً دوسرا حج اگلے سال کر لیا تھا۔ امی جب زیارت میں ایک دفعہ شام گئی تو ان کو ایک مفلوق الحال مولوی سے ملاقات ہو گئی، اور امی نے اس کی مدد کرنی شروع کی، اور ہم لوگوں کا اس کا اتنا علم نہیں تھا۔ تو میں 2-3 سال پہلے جب سعودی عرب سے شام گیا تو ان مولانا سے ملاقات ہوئی۔ ان مولانا کا نام تھا مولانا شبیر۔ یہ بالکل حرم کے سامنے انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس کا نام تھا حوزہ علمیہ ہندیہ۔ انہوں نے 4 منزلہ بلڈنگ بنا لی تھی، ہر جگہ کلاسوں میں کمپیوٹر تھا، وہ 40 طلبہ کو ہندوستان سے بلاتے تھے، تربیت دے کے واپس بھیجتے تھے۔ تو ان مولانا شبیر نے مجھے کہا امی سے کہہ دیں میں خود کفیل ہو چکا ہوں، اب مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ایک ثواب جاریہ ہے جو امی کے نام ہے اور وہ چلتا رہے گا۔ اس نہ صرف اس کمیونٹی میں، باہر بھی امی کے کئی منہ بولے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ چند کا میں ذکر کر دیتا ہوں، ذکر نہ کروں تو ناانصافی ہوگی۔ ان کی سب میں پہلی ویسے ان کی حقیقی 2 بیٹیاں ہیں، ایک شہربانو نقوی جو کہ نیو جرسی میں ہوتی ہیں، دوسری ریحانہ عابدی۔ ان کی سب میں جو منہ بیلی بیٹی چہیتی تھی وہ معصومہ شیرازی تھی۔ وہ بڑی خدمت کرتی تھی، جب بھی امی بیمار ہوتی تھی وہ بیچاری ہمیشہ پہنچ جاتی تھی۔ ان کی دوسری بیٹی ڈاکٹر شہاب، جو بھی امی کہتی تھی وہ ڈاکٹر شہاب کرتی تھی۔ امی کو 3 چیزوں کا بڑا انتظار رہتا تھا، ایک امہ کے کنونشن کا، دوسرا 8-9 محرم کو جب وہ عاشور خانہ سجاتی تھی اور مسز واحد علی ان کی فیملی آتی تھی، یا پھر ہمارا باز اپنے بچوں کو لے کر آتا تھا۔ ان کے کئی منہ بولے بیٹے بھی تھے۔
ان کے سر فہرست ظہور بھائی تھے جو ورجینیا موو گئے، جو آج موجود ہیں، اور ان کے 2 بولے بیٹے اور تھے جو کہ مہینے میں 2 دفعہ آنکھ کر دیے جاتے تھے. ان میں ایک باقر جعفری ہیں اور دوسرے خاموشہ شیرازی جعفری رضوی جو کچھ کہہ لیں، کیونکہ آج کل رضوی فیملیوں میں زیادہ تر ہیں تو ان کا آخری نام شیرازی بھی ہو گیا ہے. اور ان کے ایک اور بیٹے ہیں ابوالحسن شیرازی جو جہاں امی رہتی تھی ان کے گھر کے نیچے رہتے تھے. انہوں نے بڑی خدمت کی امی کی. یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ والدہ محترمہ کمیونٹی میں شادیاں بڑی کرواتی تھیں. ان میں کچھ مولویوں کے بھی نام ہیں جن کی پہلی شادی ہماری امی نے کروائی ہے. اور امی کا جو ہے حافظہ بڑا غضب کا تھا. مرنے سے چند دن پہلے تک بھی ہم لوگ ان سے فون نمبر پوچھا کرتے تھے رشتہ داروں کے. اور اس کے علاوہ وہ لوگوں کے خاندانوں سے واقف تھیں. کبھی کوئی خاتون ادارے میں آتی تھی نہیں ہوتی تھیں تو شرطیہ عورتیں ان کو لے کر امی کے پاس آتی تھی، کہنے لگے آپ ان کو پہچانتی ہیں. اب امی کی ان خاتون کی کسوٹی شروع ہو جاتی تھی اور 20 سوال سے پہلے امی پورا ان کا حسب نسب بتا دیتی تھی. بہرحال یہ ہے کہ خصوصیات تو ہر شخص کی کئی ہوتی ہیں لیکن ایسے لوگ بہت کم کمیونٹی میں پیدا ہوتے ہیں. اختر عباس مرحوم، علی عباس رضوی، اماں حضور، پرویز شاہ، خرم رضوی، یہ ہماری کمیونٹی کے آقان ہیں، قیمتی سرمایہ ہیں اور انہوں نے قوم کے لیے کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کیا ہے. میں شکر گزار ہوں امہ والوں کا بھی کہ انہوں نے جو ہے ایک سیشن امہ کا ہماری امی کے نام سے منسوب کیا تھا اس سال. چونکہ اماں ہر سال انتظار کرتی تھی. وہ جو 3 چیزیں میں نے بتائیں اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ہر سال وہ امہ جانے کے لیے انتظار کرتی تھیں کہ امہ کا کنونشن کم ہوگا. اور ڈاکٹر شہاب ہمیشہ ان کا خیال رکھتی تھیں. ان کے لیے ایک سویٹ تیار رہتا تھا اور ہر چیز کا انتظام ان کے لیے کیا جاتا تھا. اور اتفاق بھی ایسا ہوا کہ ہماری والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جبکہ مشیگن میں امہ کا کنونشن ہو رہا تھا. تو امید ہے کہ وہ امہ جو ہے ایک پروگرام ان کے نام سے منسوب رکھے گی. اب ایک شکریہ کی ایک فہرست ہے طویل جس کا کہ میں اس وقت کی تنگی ہے اس لیے میں اس کا بیان کر نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ والدہ کی طرف سے چونکہ وہ ان کی زبان ایسی تھی کہ جیسا لوگوں نے کہا کہ ان کو جب وہ جملہ کہتی ہیں تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں اگر طنز تشنا کچھ رہا بھی لیکن اس میں شفقت کا جو ہے عنصر ضرور رہتا تھا. اور ڈاکٹر اظہر حسین اس کے گواہ ہیں کہ وہ ان کی پیشنٹ رہ چکی ہیں. جب وہ جاتے تو ڈاکٹر اظہر حسین خود بیان کریں گے آپ کو کبھی موقع میں کہ کتنی وہ ڈیفیکلٹ پیشنٹ تھی ان کے لیے. لیکن ہمیشہ محبت اور شفقت جو ہے ڈاکٹر اظہر حسین کی ہمیشہ وہ تعریف کرتی تھی کہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا تھا. اور ڈاکٹر حسین ہمیشہ خالمہ کر کے سمجھاتے تھے کہ آپ یہ کریں وہ کریں لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. تو بہرحال اگر کسی کی ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہو کچھ ہو تو یہ سمجھیں کہ وہ اس میں شفقت ضرور تھی. اگر کسی وجہ سے آپ کو ابھی بھی گلہ شکوہ ہے تو یہ کریں کہ آپ روز حشر کا انتظار کریں اور انہی کے ساتھ جو ہے اس کا سیٹلمنٹ کر لیں. آپ نوازش. بہت بہت شکریہ. جناب اظہر حسین نیو یارک سے آ چکے ہیں اور آخری جو ہے سلام آج کا یہ پڑھیں گے. تشریف لائیں. پانی نہیں نیچے بیٹھ نہیں نیچے ٹھیک ہے. اس کو تکیہ رکھنا. پانی بارہ دیگر صلوات.
تاخیر کی معافی. میں آپ کی خدمت میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. وہ سلام پڑھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے. وہ سلام پڑھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے. یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے وہاں سے دیکھیے کیا ملے. یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے وہاں سے دیکھیے کیا ملے. جو در حسین کا ہو مکی ہو رسائی اس کی علی تلک. جو علی ملے تو نبی ملے, جو نبی ملے تو خدا ملے. جو علی ملے تو نبی ملے, جو نبی ملے تو خدا ملے. وہ سلام پڑھیے حسین پر. صلوات. 4 مصرے اور آپ کی نظر. موالی ہوں میں مولا کا, موالی اچھا لگتا ہے, موالی ہوں میں مولا کا, موالی اچھا لگتا ہے. کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, مگر ہو ہم خیالی اچھا لگتا ہے. موالی ہوں میں مولا کا, علی کا نام لے کر جو بھی مانگے اور جو مانگے, علی کا نام لے کر جو بھی مانگے اور جو مانگے, خدا کہتا ہے مجھ کو وہ سوالی اچھا لگتا ہے. خدا کہتا ہے, خدا کہتا ہے مجھ کو وہ سوالی
اچھا لگتا ہے، موالی ہوں میں مولا کا. صلوات. 5 منٹ. اچھا منقبت کے چند اشعار آپ کی خدمت میں. بعد کا صلوات. عشق حیدر اگر ملا ہوتا، عشق حیدر اگر ملا ہوتا، مشکلوں سے نہ سامنا ہوتا. عشق حیدر اگر ملا ہوتا، مشکلوں سے نہ سامنا ہوتا. عشق حیدر اگر ملا ہوتا، ساری دنیا سلام کرتی تمہیں، ساری دنیا سلام کرتی تمہیں. دل سے مولا اگر کہا ہوتا، دل سے مولا اگر کہا ہوتا، پنجے تن سے دعائیں مل جاتی، پنجے تن سے دعائیں مل جاتی. دل میں گر سوزے کربلا ہوتا، دل میں گر سوزے کربلا ہوتا. تم بھی خیبر اکھاڑ سکتے تھے، تم بھی خیبر اکھاڑ سکتے تھے. تم سے راضی اگر خدا ہوتا، تم سے راضی اگر خدا ہوتا. اور ہے تو بڑا اور سا شعر لیکن آپ کی نظر. تم پہ پڑتی نہ لعنت اتنی، تم پہ پڑتی نہ لعنت اتنی، حق جو زہرا کا دے دیا ہوتا، حق جو زہرا کا دے دیا ہوتا. خون دیتے نا گر ابو طالب، خون دیتے نا گر ابو طالب، دین اب تک تڑپ رہا ہوتا، دین اب تک تڑپ رہا ہوتا. مشکلوں سے نہ سامنا ہوتا، عشق حیدر اگر ملا ہوتا. صلوات.
ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے جناب افتخار زیدی صاحب کے واسطے، جناب عباس رضوی صاحب کے لیے اور جعفر بھائی کی والدہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2-3 منٹ کی اور زحمت آپ کو۔ سلام کے چند اشعار۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ یہ مجلس ترحیم ہے اور ظاہر ہے اس کا غم جو ہے وہ جتنا جعفر بھائی کو یا ان کی فیملی کو ہے وہ دوسرے تو نہیں، لیکن دعا ہے اس سلام کے ذریعے۔ غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، میری دوا ہے خاک شفا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، پڑھتے رہو حدیث قصہ اور کچھ نہیں، پڑھتے رہو حدیث قصہ اور کچھ نہیں، مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسے دیکھیے، گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے، گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے، گھر میں بچھاؤ فرش عزا اور کچھ نہیں، گھر میں بچھاؤ فرش عزا اور کچھ نہیں، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، میری دوا ہے خاک شفا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ صلوات۔ یہ تھے جناب اظہر زیدی صاحب، اور اب میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا افسر نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں۔ آپ صاحبان سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ صلی اللہ محمد اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔
तमाम मरहूम मोमिनीन मोमिनात के लिए, खसूसन मरहूमा के लिए इज्तिमाई सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद। कज़ालिकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अय्युहल मक्कील मदनील उम्मी अल-तहमी, साहिबे वक़्क़ार वस्सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना, अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला सुब्हानहु व तआला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, दुआ है रब्बे कायनात आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात का इस मजलिस आज़ा में आना, इस फर्श अज़ा का बिछाया जाना, रब्बे करीम ज़िक्र आले मोहम्मद के सदक़े में मरहुमा के दर्जात को बुलंद फरमाए। बसदक़े ज़िक्र आले मोहम्मद रब्बे करीम सभी मोमिनीन को आखिरत में मरहुमीन समेत शफ़ाअत आले मोहम्मद बहरमंद फरमाए। हम सबको अपनी ज़िंदगी सीरत आले मोहम्मद के पैराहे में गुजारने और मौत हक़ की नसीब फरमाए। बुलंद तर सलावत पढ़िएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और आपने भरपूर अंदाज में ज़िक्र आले मोहम्मद भी समात फरमाया, लिहाजा मेरी कोशिश होगी कि मेरा और आपका तो ताल्लुक़ बहरहाल रहते ही है, आपकी ज़हमतों को ज़्यादा तवील ना किया जाए। मौत यकीनन हलाकत है, तबाही है, फ़ना है उसके लिए जिसकी ज़िंदगी हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद की सीरत के इत्तबा में ना गुज़रे। और मौत फना नहीं बका बन जाती है, मौत अदम नहीं एक मुसलसल वजूद बन जाती है अगर इंसान की ज़िंदगी गुज़रे अताअत मोहम्मद वाले। यकीनन इंसान को ऐसी ही भरपूर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जैसा कि अभी आपने बहुत कुछ मरहुमा के बारे में समाअत फरमाया और इससे बहुत ज़्यादा आप ख़ुद जानते हैं। इंसान की ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रनी चाहिए बकौल मासूमीन के। मौला फरमाते हैं दो ही किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिनके मरने से उन्हें राहत मिलती है, एक वो जिनके मरने से लोगों को राहत मिलती है। तुम वो ना बनना कि जिसके मरने से लोगों को राहत मिले, तुम वो बनना कि तुम गुजर भी जाओ तो दुनिया अच्छे अल्फाज में इंसान का तज़किरा। क्योंकि ये मैं आपके सामने पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये हतमी है कि मौत फ़र्द को आती है, किरदार को नहीं आती। फ़र्द मर जाता है, फ़र्द गुजर जाता है, किरदार बाकी रहता है। कभी नेक के मरने से नेकी नहीं मरती, कभी अजीम के मरने से अजमत नहीं मरती, कभी करीम के मरने से करामत नहीं मरती। हाँ ये है कि दूसरी तरफ अगर कोई खबीस मर जाए तो खबासत कमज़ोर पड़ जाती है, अगर अजीम मरे तो अजमत सिवा ही होती है, खबीस के मरने से खबासत को नुकसान पहुंचता। किरदार दोनों ही बाकी रहते। खुदा कभी भी किरदार चाहे अच्छा हो चाहे बद हो, खुदा किरदार ख़त्म नहीं होने देता। क्यों? ताकि रहती दुनिया तक आने वाले लोगों के लिए मिसाल बन जाए। अच्छा किरदार भी बतौर मिसाल रहे, बुरा किरदार भी बतौर मिसाल रहे। हाँ ये ज़रूर है कि अगर अजीम होगा तो उसके जाने से अजमत सिवा ही होगी,
اور اگر خبیث ہوگا تو خباثت کو نقصان پہنچے گا. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر حسین شہید ہوں تو حسینیت کو جلا ملتی ہے، اگر یزید مر جائے تو یزیدیت کی کمر ٹوٹتی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل. اس مختصر سی مجلس کے لیے مجھے جو حکم کیا گیا ہے منتظمین کی جانب سے وہ ہے کہ میں یا جناب سیدہ یا جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا درود پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل. میں ان کے حوالے سے گفتگو کروں. جناب سیدہ کا تو ہم اکثر تذکرہ فضائل کی محافل میں بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر جناب ثانیہ زہرا کے حوالے سے اکثر مصائب ہی کے نکات پیش کیے جاتے ہیں. چونکہ یہ مہینہ بھی جناب ثانیہ زہرا کی ولادت سے آغاز ہوتا، لہٰذا اس مختصر سے وقت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت پہ کچھ جملے عرض کرنا چاہوں گا تاکہ مرحومہ کے درجات کی بلندی کا باعث بن سکیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل. عزیزان محترم، اگر گفتگو کرنی ہو جناب زینب پہ تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو جناب زینب عالیہ کو اور اپنی سی کوشش کرنی ہو تو انسان یہی کہہ سکتا ہے کہ تحفظ دین کے الہی بندوبست کا نام جناب زینب ہے. بالیدہ فکر افراد موجود ہیں، صاحبان شعور بیٹھے ہیں کہ تحفظ دین کے لیے جو مشیت الہی نے بندوبست کیا وہ بندوبست جناب زینب ہے. اس ہستی کے کیا فضائل ہوں گے اور انسان کے احاطہ فکر میں اس کی عظمت کہاں سے سما سکتی ہے جو ہے ہی زینب، یعنی جسے اللہ نے ہی باپ کی زینت بنایا. اسلام ایک ایسا آفاقی دین ہے، اسلام ایک ایسا عظیم مذہب ہے جس نے ان کو بھی آ کر عزت دے دی کہ جن کے امکان فکر میں بھی عزت نام کی چیز نہیں تھی. توجہ ہے عزیزان، مختصر سے وقت میں اپنی گزارشات پیش کروں گا. وہ لوگ اسلام میں معزز ہو گئے، وہ لوگ اسلام میں عزت پا گئے کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی معزز نہیں ہو سکتے تھے. توجہ ہے عزیزان محترم، اسلام اتنا کریم مذہب ہے، اتنا عظیم مذہب ہے، لوگ اس سے منسوب ہوتے چلے گئے اور لوگ زینت پاتے چلے گئے، لوگ معزز ہوتے چلے. وہ اور لوگ تھے جو اسلام سے منسوب ہو کر معزز ہوئے. علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہے جس سے منسوب ہو کر اسلام کو زینت ملی. توجہ ہے عزیزان محترم، علی وہ ہے، بعض ہستیاں ہیں جو اسلام کی طرف آئیں، بعض وہ ہستیاں ہیں جن کی طرف اسلام گیا. توجہ ہے عزیزان محترم، علی وہ ہے جس سے منسوب ہو کے اللہ کا پسندیدہ دین زینت پاتا ہے، اور زینب وہ ہے جو علی جیسے باپ کو بھی زینت عطا کرتے ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم، زینب وہ ہے جو علی جیسے معزز کے لیے بھی باعث زینت ہے. بی بی دنیا میں آئے، رسول خدا حالت سفر میں تھے، رسول خدا مدینے میں موجود نہیں تھے. مولا نے جناب سیدہ سے پوچھا کیا نام آپ نے رکھا ہے؟ فرمایا کہ میں آپ کے اوپر سبقت نہیں کر سکتی، آپ بتائیے. آپ نے فرمایا میں رسول پر سبقت نہیں کر سکتا. جتنے دن پیغمبر واپس نہیں آئے جناب زینب کا نام نہیں رکھا گیا، جناب زینب کو کسی اہل زمین سے نام نہیں دیا. جب رسول خدا آئے اور مولا سے پوچھا کیا نام دیا تو مولا رسول نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا کہ آقا میں آپ پہ کیسے سبقت کر سکتا تھا نام دینے کے معاملے میں. توجہ چاہوں گا، رسول خدا نے فرمایا اے علی اگر آپ مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے تو میں خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اس کا نام خدا رکھے گا. اس وقت جبرائیل نے آ کر کہا کہ خدا یہ کہتا ہے کہ اس کا نام زینب رکھا جائے. یہ اپنے باپ کی زینت بن کے دنیا میں آئی ہیں جناب زینب عالیہ، یہ اپنے باپ کی بھی زینت ہے. یعنی پیغمبر نے بھی نام نہیں رکھا، پیغمبر نے بھی خدا کا نام، خدا کا انتظار کیا کہ خدا نام رکھے جناب زینب کا. اور علماء نے لکھا، صاحب خصائص زینبیہ نے بڑی لطیف بات کی کہ اللہ نے وہ نام رکھا ہے کہ جس کا ہر لفظ پنجتن سے نسبت دیتا ہے زینب کو. اسے زے سے زہرا بنایا، یہ سے علی بنایا، نون سے حسنین بنایا، بے سے النبی کی طرف اشارہ دیا. یعنی کل پنجتن کی اسمت کے نچوڑ کو جناب زینب کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد محمد.
عموماً جناب زینب کا چونکہ تذکرہ صرف عالم مصائب میں کیا جاتا ہے، میری خواہش ہے کہ فضائل کے رخ میں بھی جناب زینب کے اوپر گفتگو کی جائے، کیونکہ خدا کی قسم یہ اتنی عظیم ہستی ہے، یہ اتنی آفاقی ہستی ہے جسے اللہ باپ کی زینت کہے، اور رسول خدا نے فرمایا جناب زینب کو ہاتھوں میں لے کر کہ یہ اس امت کے اندر مثل ختیجہ ہے۔ توجہ ہے جان محترم، جس طرح اسلام کے اوپر احسانات ختیجہ ہیں ویسے ہی اس کی مثل جناب ختیجہ کی ہے۔ زینب اسلام کے لیے وہی ہے کہ جو ختیجہ اسلام کے لیے تھی، یعنی اگر زینب کی سیرت کو سمجھنا ہے تو سیرت ختیجہ کو پڑھا جائے، یعنی جو اپنا سب کچھ دین کی خاطر قربان کر کے دین کو سر بلند کریں وہ ہے جناب زینب۔ جس طرح جناب سیدہ ہو بہو مثل ہیں اور تشبیہ ہیں رسول اللہ پر کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اس طرح چلتی ہیں جیسے رسول چلتے تھے، ایسے اٹھتی بیٹھتی ہیں جیسے رسول بیٹھتے، ایسے ہی جناب زینب کو اللہ نے مثل علی ابن ابی طالب بنایا۔ دیکھیے کمالات، دیکھیے اس گھر کے مرد تو ایک طرف، خواتین کا بھی کیا مقام ہے، ماں ہے تو باپ کی بھی ماں کہلائی، بیٹی ہے تو باپ کی زینت بن گئی۔ کیا اللہ نے اس گھرانے کو ماحول دیا ہے، اور دیکھیے کہ عالم بھی تو یہ ہے کہ یہ وہ معصومہ ہے جس کا گھر کا ہر رشتہ اللہ نے معصوم بنایا ہے، جس کے آس پاس صرف اور صرف معصوم ہیں، جس کی تربیت کا ماحول جس کے ماحول کو عصمت کہتے ہیں وہ ہے جناب زینب۔ کہ آپ کا تو کل گھر کا ماحول ہی عصمت ہے، اگر گود رسالت سے اترنا ہے تو آغوش عصمت میں چلے جانا ہے، آغوش عصمت سے نکلنا ہے تو آ جانا ہے امامت کی گود میں، ہر طرف یعنی کہ اللہ کی طرف سے عہدے ہی دیے گئے ہیں، وہ مقام ہے جناب زینب کا۔ مگر ہم جناب زینب کو کہاں سے پہچانیں؟ مختصر ترین وقت میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کروں گا، بہت زحمت ہو چکی، کہ ہم نے تب سے پہچانا جب جناب سیدہ، ایک بڑا عظیم مقام ہے، علمی مقام ہے جناب زینب کا کہ آپ کی کیا خدمات رہی ہیں کربلا سے پہلے، مگر ہم نے کربلا کے پردوں میں پہچانا ہے جناب زینب کو۔ کردار زینب کی آگہی اگر دنیا نے حاصل کی، حقیقت یہ ہے کہ اگر کربلا کے تناظر میں جناب زینب کو پڑھا جائے تو انسان اس بات کے اوپر یقین حاصل کر لیتا ہے کہ جناب زینب کا مقصد تخلیق ہی مقصد کربلا تھا۔ کربلا وہ سرزمین ہے، کربلا وہ معجزہ حسین ہے کہ جس میں کوئی ایک انسان بھی، کوئی ایک شخص بھی زائد بر ضرورت نہیں تھا۔ توجہ ہے جان محترم، معجزہ ہے نا کربلا، اللہ معجزے کے انگریڈینٹ خود سے چنا کرتا۔ توجہ ہے جان محترم، کربلا میں ایک شخص بھی زائد بر ضرورت نہیں تھا اور کوئی غیر ضروری کربلا میں نہیں تھا۔ توجہ ہے جان، کسی نے جناب حنفیہ سے پوچھا سرکار آپ کربلا میں نہیں گئے، بیمار بھی تھے، نہیں جا سکتے تھے، آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کیا ہر شخص کربلا میں جا سکتا تھا؟ توجہ ہے جان محترم، جناب حنفیہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہر شخص کربلا جا سکتا تھا؟ یاد رکھو ہم کربلا سے پہلے بھی کربلا والوں کے نام رکھتے تھے، یعنی کربلا اللہ رب العزت کی طرف سے وہ معجزہ ہے کہ جس کے اندر ہر شخص وہی تھا جس اسے وہاں ہونا چاہیے تھا۔ کربلا کا ہر کردار، خدا نے کربلا کو ڈیزائن ہی ایسے کیا تھا۔ ایسے میں آپ اندازہ کیجئے کہ کربلا وہ معجزہ ہے مولا حسین کا جس میں کم از کم علماء حقہ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کل 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت برباد ہو جاتی۔ کوئی شک و شبہ کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت برباد ہو جاتی۔ کربلا میں مولا حسین نے جان دے کر اور اس انداز سے جان دے کر 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کو بچا لیا۔ مگر اگر کربلا میں ختم ہو جاتی تو شہادت حسین تو ہوتی مگر سر شہادت حسین کی تفسیر نہ ہوتی۔ توجہ ہے جان محترم، کربلا میں ختم ہو جاتی اگر کربلا کی تشریح و تفسیر کوفہ اور شام کے بازاروں میں نہ ہوتی۔ کربلا میں مٹ جاتی، اور کربلا کے مٹنے کا مطلب تھا 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کا مٹ جانا۔ تو جب کربلا میں ہر کام مشیت الہی کے تقاضوں میں ہے تو یقیناً حجت خدا کا بیمار ہونا بھی مشیت الہی ہوگی، اور قیادت ظاہری کا جناب زینب کے ہاتھ میں آنا بھی مشیت ہوگی۔ توجہ ہے جان محترم، حسین شہید ہو گئے، حسین نے اپنا کام کر دیا۔ اب اگر اس وقت شہادت کے بعد دیکھیے بطور خاتون
بالیدہ فکر افراد موجود ہیں، یہ بات پہنچنی چاہیے. اگر جناب سیدہ ثانیہ زہرا عصر عاشور کو ٹوٹ جاتی، ٹوٹ کے بکھر جاتی، تھک جاتی، اگر بیٹھ جاتی، گر جاتی اور صرف بھائی کو روتی اور کوئی کام نہ کرتی، تو طول تاریخ میں ان 1400 سال میں کبھی کوئی کردار زینب پر تنقید نہ کرتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ نہ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ہر کوئی کہتا وہی ہوا جو فطری ری ایکشن ہوا کرتا. ایسے میں خاتون سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا. یعنی 1400 سال میں کردار زینب پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا تھا. اگر بی بی وہاں بیٹھ جاتی، بے حوصلہ ہو جاتی اور صرف بھائی کو روتی، ٹوٹ کر بکھر جاتی، کبھی کوئی جناب زینب کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا تھا. مگر بی بی نے کیا کیا؟ بی بی حسین کی شہادت کی تفسیر بن کر کھڑی ہو گئیں. 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کی ذمہ داری حسین پر، مولا حسین نے اپنا حق ادا کر دیا. اب اگر کربلا آگے نہ پہنچے تو 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت برباد ہوتی ہے. وہ 1.25 لاکھ انبیاء جنہیں خدا نے بھیجا تھا. اندازہ کیجئے کتنا اعتبار ہوگا مشیت الہی کو کردار زینب پر. توجہ ہے جانے محترم؟ کتنا اطمینان ہوگا خدا تعالی کو کردار زینب کے اوپر. آپ اندازہ کیجئے کہ بی بی نے جو کام کربلا کے فوری بعد جس کا آغاز ہوا، وہ خطبے آج تک علماء ان خطبوں کی تشریح اور تفسیر کر رہے ہیں. آج تک علماء اس کی شرح بیان کر رہے ہیں. اور علماء یہ کہتے ہیں ان خطبوں کو پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ جناب زینب عالیہ علم قرآنی سے بھی آگاہ تھی، علم تفسیر سے، علم معنی و بیان سے، علم الکلام سے، علم قصص سے، علوم انبیاء سے، ان سبھی سے آگہی تھی. بی بی کے ان خطبوں سے پتا چلتا ہے جو بی بی نے کربلا کے بعد دیے. توجہ ہے جان محترم؟ اندازہ کیجئے اس معظمہ کا شان علم کیا ہوگا کہ جو حجت خدا کے ہوتے ہوئے خطبہ دے اور حجت خدا اسے مخاطب کر کے کہے انت عالمت و غیر معلمہ. کیا عالم ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. توجہ ہے جان محترم؟ کیا معیار علم ہوگا. جناب عبداللہ ابن عباس، بی بی کا کیا لقب ہوا؟ عقیلہ بنی ہاشم. جناب عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس وہ ہے مولا علی کا شاگرد، مولا سے لے کر علوم آگے پھیلائے اور عالم اسلام میں آج تک قرآن کا سب سے بڑا مفسر، علوم قرآنی کا سب سے بڑا عظیم عالم جناب عبداللہ ابن عباس کو سمجھا جاتا. یعنی خود جناب عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اگر میرا اونٹ صحرائے عرب میں گم ہو جائے، شان علم یہ تھی کہ اگر میرا اونٹ صحرائے عرب میں گم ہو جائے تو میں نقش پا سے نہیں ڈھونڈوں گا، میں قرآن کھول کے دیکھ لوں گا میرا اونٹ کس طرف گیا. یعنی اس حد تک عبور ہے. اور کمال یہ دیکھیے وہ بھی اگر حدیث بیان کریں جناب زینب سے تو فرماتے ہیں حدیثتنی عقیلتنا، ہماری عقیلہ نے یہ فرمایا ہے. جو ہماری سب سے بڑی عقیلہ ہیں انہوں نے فرمایا ہے. عبداللہ ابن جعفر شوہر ہیں، بلاتے کس طرح ہیں جناب زینب کو؟ یا زینب یا عقیلت بنی ہاشم، اے زینب اے عقیلہ بنی ہاشم. شان علمیت یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں وہ خطبے جو بی بی نے دیے کس عالم میں. آپ اندازہ کیجئے گا. اب ایک صرف چھوٹی سی جہت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ بالیدہ فکر افراد ہیں، یقیناً آپ توجہ فرمائیں گے اس پہ کہ ہم جانتے ہیں آپ میں سے جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی سپیچ دی ہوگی. اسکول کالج میں، یونیورسٹی میں، اپنے کسی ادارے میں آپ مائک پہ آئے ہوں گے، لوگوں کا سامنا کیا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ تقریر کرنے کے لیے پبلک کے سامنے کس حد تک فکر کا ایک جگہ پر مجتمع ہونا ضروری ہے. توجہ ہے جان محترم؟ تقریر کرنے کے لیے، سپیچ کرنے کے لیے جب آپ لوگوں کے آگے ہیں کس حد تک آپ کا فوکس ہونا ضروری ہے، کس حد تک آپ کے شعور و فکر کا ایک نقطے کے اوپر مرکوز ہونا لازمی ہے، کس حد تک انسان کی توجہ ہونی لازمی ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے گفتگو کر سکے. آخر آپ کا کہیں نہ کہیں تجربہ ہوا ہوگا. اگر انسان فکری طور پہ پریشان ہو، گھبرایا ہوا ہو، عالم خوف میں ہو تو نہ الفاظ ساتھ دیں گے، نہ بات میں کوئی ربط بن پائے گا. ایسی ہے جی، ایسا ہو پائے گا؟ ہمارے ہاں اکثر ایسا نہیں ہوتا. کھانے میں اوپر نیچے ہو جائے
تقریر نہیں ہوتی خطیب سے. ایسے ہی ہے جی, یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہے کہ فکر کا کتنا لازمی ہونا, کتنا لازم ہے کہ فکر مرکوز ہو. آپ اندازہ کیجئے جو خطبے علوم کا پرچار کر رہے ہیں جناب زینب کے, ان میں سے کوئی خطبہ عالم سکون میں نہیں دیا گیا. توجہ ہے ایزان محترم, مصائب کی معراج کے اوپر وہ خطبے دیے گئے ہیں, مگر علماء 1400 سال سے ان خطبوں کو پڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ خطبے علم تفسیر بھی دے رہے ہیں, علم قرآن بھی دے رہے ہیں, علم حدیث بھی دے رہے ہیں, علوم نبوت کو بھی آگے پہنچا رہے ہیں. کمال تو دیکھیے, ایک طرف مصائب معراج پہ جا رہا ہے, دوسری طرف خطبوں کی فصاحت و بلاغت معراج پہ جا رہی ہے. ایک جملہ عرض کر دوں, اندازہ کیجئے, اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ ہونا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے, تھک تو نہیں گئے ہیں؟ اندازہ کی, اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ ہونا, کہ عالم مصائب کی معراج میں بھی کتنی بڑی ہادیاں ہوں گی جناب زینب, کہ کس انداز سے ہدایت چل رہی ہے. لہجے کی بلندی نے یہ زینب کو صدا دی. دشمن تیرے ہوتے ہوئے کیا بول رہا ہے, تقریر کو اس منزل معراج پر لے جا, جبرائیل یہ کہہ دے کہ علی بول رہا ہے. کیا شان علمیت ہوگی جناب زینب عالیہ کی, کیا فکر ہوگی. اور کمال یہ دیکھیے, بس آپ کی ذہنتوں کو جلدی تمام کروں, آپ کمال یہ دیکھیے جناب زینب کا, ابلاغ زینب کا کمال دیکھیے. زینب, حسین وہ جس نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بچایا, زینب وہ جس نے 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کے نچوڑ کربلا کو بچایا. آپ اندازہ کیجئے کیا کمال ہوگا, خدا کی قسم. دیکھیے, ایک معصوم شہید نہیں ہوا, معصومین میں صرف مولا حسین کو شہادت نہیں ملی. 13 معصومین ہیں جو دنیا سے شہید ہو کر گزرے. 13 کے 13 معصومین, کوئی طبی انداز میں دنیا سے نہیں گیا, طبی موت نہیں آئی, شہادتیں نصیب ہوں 13 کے 13 معصومین کو. آج بھی اس حد تک آزادی کے باوجود آپ سوچئے کہ کتنے معصومین کے قاتلوں کو بیان کیا جا سکتا ہے عالم اسلام کے سامنے. کہ آیا آج بھی وہ ماحول 1400 سال بعد بھی بن سکا کہ اپنے اپنے ملک میں ہی صحیح ہم ہر معصوم کے قاتل بتا سکیں؟ توجہ ہے جانے محترم, ابتدائی معصومین گزرے دنیا سے, اصل قاتل آج تک نہیں بتائے جا سکتے. توجہ ہے جانے محترم, آگے سے اعلی کار جو ہوتے ہیں ان کا نام لے لیا جاتا, جو پیچھے اصل قاتل ہوں انہیں بیان نہیں کیا جاتا. آج تک یہ نوبت نہیں آ سکی. اندازہ تو کیجئے, وہ سارے معصوم کہاں شہید ہوئے, وہ کہاں قتل ہوئے؟ وہ سارے بستیوں میں قتل ہوئے. توجہ ہے جانے محترم, وہ سارے معصوم بستیوں میں قتل ہوئے. آس پاس لوگ رہتے تھے, محلوں میں رہتے تھے, آبادی میں رہتے تھے, مگر قاتل چھپنے میں کامیاب ہو گئے. توجہ ہے جانے محترم, بستیوں میں شہید ہوئے, ارد گرد پبلک رہتی تھی, دنیا رہتی تھی. اصل قاتل 1400 سال سے حالت نقاب میں ہے. ایک امام ہے جو جنگل میں شہید ہوا ہے, صحرا کے وسط میں شہید ہوا ہے. کمال ابلاغ زینب تو دیکھیے, جو معصوم بستیوں میں شہید ہوئے تھے ان کے قاتل چھپ گئے, جو ایک امام صحرا میں شہید ہوا 1400 سال سے قاتل چھپ نہیں سکا. آج بھی دنیا جانتی ہے حسین کا اصل قاتل کون تھا, قتل کرنے کا مقصد کیا تھا. اندازہ کیجئے ابلاغ زینب کی شان کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. توجہ ہے جانے محترم, تیروں تلواروں اس جنگ کے فاتح کا نام ہے حسین ابن علی, نفسیات کی جنگ کی فاتح کا نام ہے جناب زینب علی. کربلا تک تیر و تلوار چلے, کربلا کے بعد تیر و تلوار نہیں چلے, کربلا کے بعد نفسیات کی جنگ لڑی گئی ہے. کہ جب اس انداز سے, اب وہ عالم مصائب میں آپ وہ تمام مطالب سنتے ہیں, آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں کہ کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں کیا گزرا ہے, مگر آپ اندازہ کیجئے اس سب کا مقصد کیا تھا. آپ ان مصائب کی نوعیت کو اگر پڑھیں تاریخ میں جا کے یا مقتل کے اندر, تو آپ کو یہی لگے گا کہ جگہ جگہ حوصلوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی. توجہ ہے جانا محترم, اعصابی طور پہ اذیت دینے کی کوشش کی گئی.
مگر بی بی نے ہر جگہ کے اوپر، بی بی وہ عظیم ہادیہ ہے جس نے مصائب کی سنگینی کے ہوتے ہوئے ابلاغ اسلام کیا. یعنی کربلا کے بعد سے لے کر وہ تمام واقعات جنہیں میں آپ کے سامنے چونکہ اشارتاً بھی نہیں گزرنا چاہتا کہ وہ بات مصائب کے رخ میں چلی جاتی ہے، مگر اگر آپ انہیں پڑھیں تو کیا کیا گیا، اعصابی طور کے اوپر توڑنے اور کمزور کرنے کی ہر وہ نفسیاتی حربہ استعمال کیا گیا کہ جس سے کوئی خاتون ٹوٹ کر بکھر جائے. مگر بی بی نے ہر جگہ اپنے سے آگے، اپنی خودی سے آگے رکھا اسلام کی عظمت کو. توجہ ہے عزیزان محترم. اور بی بی نے ابلاغ اسلام کیا، اور انداز یہ تھا، کمال یہ تھا، جو مولا حسین کو فتح ملی وہ تو ہم نے دیکھ لی، کمال زینب تو دیکھیے. اگر باقی سب چھوڑ دیجئے کس کا مقصد کامیاب ہوا، مقصد تو ہم نے دیکھ لیا، آ جا کے حسین کا ہی کامیاب ہوا. مقصد کی بات آئی تو جناب زینب عالیہ نے 1400 سال سے آج جو یزید کو نہ بھی برا سمجھیں، غلط سمجھیں، مگر اندازہ کیجئے کبھی جرت نہیں کر سکتے اپنی کسی کتاب میں اٹھا کر لکھیں یہ حدیث رسول ہے، پہنچائی یزید بن معاویہ نے ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. جو انکار نہ کر سکے، جناب زینب نے ایسے وار کیے ہیں، اس طرح سے ضرب لگائی ہے اہل باطل کو کہ ان سے دین کے بیان کرنے کا حق ہی چھین لیا. توجہ ہے عزیزان محترم. نہیں تو عالم اسلام کا ہر خلیفہ حق حکم، یہ تو بعد میں ہو گئے کہ وہ اصحاب کو مخصوص خلفاء کو راشدین کہہ دیا گیا. کیا یزید خود کو خلیفہ راشد نہیں سمجھتا تھا؟ توجہ ہے عزیزان محترم. کیا وجہ ہے جو پہلے راشد ہوئے تو بعد والے کیوں راشد نہ ہوئے؟ توجہ ہے عزیزان محترم. کیا آپ کے خیال میں معاویہ خود کو راشد خلیفہ نہیں سمجھتا تھا؟ یزید خود کو کیا ناحق سمجھتا تھا؟ اپنی بساط میں تو وہ بھی راشد تھے، اور ماننے والوں نے انہیں بھی ماننا تھا. یہ جو اب مخصوص پہ آ کے رک جاتے ہیں نا، یہیں تک خلافت راشدہ، یہ مجبوری بنائی ہے جناب زینب نے. توجہ ہے عزیزان محترم. ایسے آئینے دکھا دیے ہیں، اس انداز میں ان کے کردار کو پیش کر دیا ہے کہ اب چاہے برملا نہ برا کہیں، مگر کیا کریں، مجبوری بنا دی ہے کہ ان سے اسلام نہیں لے سکتے ہیں. اس سے بڑی خلفاء کی اگر تاریخ اور ان کا مزاج پڑھیں تو کسی خلیفہ کے لیے یہی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مسلمانوں پہ خلیفہ بھی رہا مگر اسلام استعمال نہ کر سکا. یہ مجبوری بنائی ہے جناب زینب عالیہ کے ابلاغ. اور یہ تو مقصد کی بات تھی. ظاہر میں بھی دیکھ لیا جائے، بس ختم کروں گا بات کو، ظاہر میں بھی دیکھ لیا جائے تو ہم شکست اور فتح کیا دیکھتے ہیں. اگر ظاہری پیمانوں کے اندر بھی فتح و شکست کو تولا جائے اور ظاہری انداز سے بھی فتح و شکست کا تعین کیا جائے تو ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کون کس کے پیچھے آ گیا. توجہ ہے عزیزان محترم. ہمیشہ فاتح مفتوح علاقوں میں جایا کرتے ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم. ہمیشہ فاتح پیش قدمی کیا کرتے ہیں. اگر کربلا کے بعد یزید بڑھتے ہوئے مدینے آ جاتا تو کہا جا سکتا تھا ظاہری انداز میں بھی کربلا میں حسین کو شکست ہو گئی. ایسا نہ ہوا، بلکہ ہم نے دیکھا سپاہ حسینی زینب کو لیے ہوئے دمشق تک آ گئی. اور اگر آج بھی دیکھنا ہے تو جا کر دیکھ لیجئے، اگر دمشق کے اوپر یزید کا پرچم ہو تو سمجھیے زینب کو شکست ہوئی، اگر عباس کا پرچم لہرا رہا ہو سمجھیے جناب زینب جیت گئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے عزیزان محترم. ظاہری پیمانوں کے اندر بھی آج دمشق پہ جناب زینب کا پرچم لہرا رہا. اور جناب زینب کا احسان دیکھیے، صرف ماضی میں نہیں دیکھیں گے، آج بھی پتہ چل جائے گا. جو اب اس پرچم کو گرانے کی کوشش کرے، چاہے آج کی تاریخ میں، ہمیں پتہ چل جائے گا وہی یزیدیت ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. اب کوئی سلفیت کا پرچم لے کر آگے بڑھے، کوئی آل سعود کی نمائندگی کا پرچم، آل سعود دمشق کی طرف پیش قدمی بتاتی ہے، آج کی یزیدیت سعودیہ پہ راج کر رہی ہے. یہ زینب کے دشمن نہیں ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں. یہ آج کی یزیدیت ہے، یہ آج کا معاویت ہے جو آل سعود کی صورت کے اندر راج کر رہی ہے سعودیہ کے اوپر. ان کا جناب زینب کے پرچم کی طرف بڑھنا اس بات کی دلیل ہے. یزیدیت آج تک جناب زینب کے کھائے ہوئے زخموں، وہ زخم آج تک مندمل نہیں ہوئے.
یزیدیت آج تک سسک رہی ہے دمشق پر آنے کے لیے، مگر دیکھیے جناب زینب کا پرچم آج بھی فضاؤں میں لہرا رہا۔ جناب علی کی بیٹی نے علی بن کر اس طرح سے ابلاغ حق کیا ہے، اس انداز میں نمائندہ بنی ہے آل محمد کی کہ اب کچھ ہو جائے، چاہے معاملہ کہیں رہے، مگر کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کا نمائندہ یزید بن جائے یا یزیدیت سے اسلام لیا جائے۔ بی بی نے کم از کم اسلام لینے کے لیے اس تمام رخ کو قلعدم قرار دے دیا۔ ہاں یہ ہوا تاریخ میں کہ بڑے بڑے ایسے افراد جن کو اسلام کی نمائندگی کا حق نہیں ملنا چاہیے تھا وہ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، مگر کم از کم معاویہ اور یزید نمائندگی نہیں کر سکتا۔ وہ بی بی نے ہمیشہ کے لیے وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا ہے۔ یہ ہے کمال زینب۔ مگر عزیزان محترم، یہ کمال آیا کہاں سے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تحفظ دین کے الہی بندوبست کا نام جناب زینب، مگر یہ کیسے ہوا کہ شام غریباں کی انتہائی سختیوں کے اندر تحفظ امامت کیا گیا؟ یہ کیسے ہوا کہ کوفہ و شام کے بازاروں درباروں کی سنگینی کے اندر تحفظ دین کیا گیا؟ یہ تربیت زہرا کا کمال ہے۔ یہ تحفظ دین کا یہ بندوبست تربیت جناب زہرا کا کمال ہے۔ چونکہ حکم کیا تھا جناب زہرا کا، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا، مسائب میں کچھ ملا کے نکات عرض کر دوں۔ عزیزان محترم، یقیناً جب جناب زہرا پر مسائب توڑے گئے ہیں، جناب زینب نے اس ایک ایک مصیبت کو خود سے دیکھا۔ بی بی نے دیکھا ہے کس طرح آل محمد کی معاشی طور پہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، کیسے فدق چھین کے ان کو بھوک کا شکار کرنے کی۔ جناب زینب نے بھی اس بھوک کو دیکھا۔ جناب زہرا پر جو مظالم ہوئے، جناب زینب عالیہ خود سے اس کا ثبوت ہے۔ بی بی نے ایک ایک اس منظر کو دیکھا ہے، میری ماں کے گھر پہ کیسے حملہ کیا گیا، کس انداز میں میری ماں کے اوپر حملہ کیا۔ اور یقیناً جب اس مصائب کی معراج پہ جناب زہرا نے اپنے آپ کو پیچھے کر کے تحفظ امامت کیا ہوگا، وہ بھی تو جناب زینب نے دیکھا ہوگا کہ ماں کے اوپر دروازہ گرایا گیا، ماں کا پہلو زخمی ہے، مگر کس طرح باپ کے سامنے ہاتھ کو پھیلائے کھڑی ہیں اور کہہ رہی خبردار، میں تمہیں ابو الحسن کو لے جانے نہ دوں گی، میں تمہیں ابو الحسن کو گرفتار نہ کرنے دوں گی۔ آخر جناب زینب نے دیکھا ہوگا میری ماں نے تازیانے کھا لیے مگر امامت کا تحفظ کیا۔ بس عزیزو، وہی سبق کام آیا شام غریبہ میں کہ جلتی ہوئی ریت کے اوپر اس عالم کمزوری میں بھی بی بی نے بیمار امام کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کیا اور جلتی ہوئی ریت پہ بی بی خیموں سے باہر آئی ہے اور یہ کہتے ہوئے آئی ہے کہ بھیا حسین، اکبر کی لاش کو اٹھانا یقیناً آسان ہوگا مگر بیمار سجاد کو اس انداز میں لے جانا بڑا مشکل۔ ہاں، وہ درس ہیں جو جناب زینب کے کام آئے ہیں۔ سکھایا کس نے ہے؟ جناب زہرا نے۔ عزیزو، وہ مسائب دیکھے ہیں ماں بیٹی نے، خدا نے بنایا زینب، امت نے بنا دیا ام المصائب۔ وہ ماں بیٹی نے وہ دیکھے ہیں مگر حوصلے نہیں ٹوٹے ہیں، اور اگر حوصلے بھی اگر کہیں ٹوٹنے لگے نا تو وہ بھی بڑے ربط میں ایک جیسے ہی مسائب نظر آتے ہیں۔ جناب زہرا کو جناب علی کو لے گئے، جناب زہرا بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی ہوش آئی نا تو جناب فضا سے پوچھا کہ ابو الحسن کہاں ہیں؟ کہا انہیں تو لے گئے۔ جیسے ہی پتا چلا نا ابو الحسن گرفتار ہو گئے، اس عالم میں بھی جناب زہرا نے کہا فضا میری باپ کا امامہ لے کر آ، میرے باپ کی امامہ ابا کبا لے کر آ۔ جیسی اشیاء مہیا کی گئیں، امامہ رسول سر پہ رکھا، ابائے رسول کو جسم پہ ڈالا۔ ایک مرتبہ بی بی نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا۔ جیسے ہی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو زمین مدینہ میں زلزلہ کے آثار پیدا ہوئے اور یہ عالم ہوا کہ مسجد نبوی کی دیواریں زمین سے بلند ہو گئی۔ شیخ عباس کمی کہتے ہیں اتنی دیواریں بلند ہوئیں کہ نیچے سے کداور انسان گزر سکتے تھے۔ جیسے ہی مولا علی مسجد میں تھے عالم قید میں، جیسے ہی یہ منظر دیکھا نا تو جناب سلمان کو کہا سلمان فوری جاؤ اور بنت پیغمبر سے کہنا علی کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، بد دعا نہیں کرنا۔ بنت پیغمبر بد دعا کر دی تو شہر مدینہ برباد ہو جائے گا۔ عزیزو، جناب سلمان فوراً بھاگتے ہوئے کہ آقا زادی بد دعا نہ کرنا، مولا علی فرما رہے ہیں اگر بد دعا کی تو ہوگا کیا؟ شہر نبی برباد ہو جائے گا۔ بی بی بے بس ہو کر زمین پر بیٹھ گئی، کیا کرے کہ بد دعا بھی نہیں کر سکتی۔ ایک یہی منظر آیا کہ جب دربار میں داخل ہونے لگے نا تو ایک مرتبہ شام کے بازار میں جناب زینب نے کہا بدبختو، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں،
اب تک تم ہمیں بغیر مکنا و چادر لے کر آئے ہو، اب تم ہمیں دربار میں لے کر جا رہے ہو، اب اس دربار میں صرف مسلمان ہوں گے، اس دربار کے اندر غیر مسلم بھی آئے ہوں گے، خدا را غیر مسلموں کے سامنے اپنے پیغمبر کی عصمت کا حیا کرو۔ کیا کیا جائے؟ کہا ہمیں چند چادریں دے دی جائیں، فوراً ہی آگے سے ریجیکٹ کر دیا گیا، چادریں نہیں دی جائیں گی۔ جناب زینب عالیہ کو غصہ آ گیا، ایک مرتبہ کہا ام کلثوم آگے بڑھو، بی بی فضا آگے بڑھو، سکینہ ہاتھ اٹھاؤ، سب بد دعا کرو، میں بد دعا کروں گی تم آمین کہہ دینا۔ جیسے ہی بی بی نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، ایک مرتبہ بیمار امام آگے بڑھے، کڑیوں والا ہاتھ جناب زینب کے ہاتھوں پر آ گیا، کہا پھوپھی اماں بد دعا سے پہلے نو کے نیزہ پہ میرے بابا کا چہرہ تھا۔ جیسے ہی چہرہ حسین پہ نگاہ پڑی، ایک مرتبہ دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بہن زینب بد دعا نہ کرنا، نہیں تو تمام اسلام مٹ جائے گا۔ بی بی بے بس ہو کر زمین پر بیٹھ گئی کہ کیا کرے، بی بی بد دعا بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک برا امام چہر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس مجلس سے اعضاء کا جو کچھ پڑھا گیا مالک تمام ذکر آل محمد کا اجر مرحومہ کے نامہ اعمال میں درج فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار جناب سیدہ ثانیہ زہرا میں جگہ عطا فرما، جناب سیدہ کے ساتھ میں شور فرما، کنیزان زہرا میں ان کا شمار فرما۔ جتنے مومنین و مومنات آئے بیٹھے ہیں رب کریم سبھی کی نیک دلی شرعی حاجات کو برلا، تمام مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرما، خصوصاً جناب قبلہ رفیق نقوی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کے علاوہ بھی جتنے بھی بیمار ہیں مومنین سبھی کو شفاء کاملہ عطا فرما، خصوصاً وہ مومنین و مومنات جو پاکستان افغانستان یمن بحرین شام عراق سعودیہ میں موجود ہیں، رب کریم سبھی کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرما، دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، دین محمد و آل محمد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہم سب کو اپنی زندگی کو سیرت آل محمد کے پیراہے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے اسے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت اور مودت کی دولت عطا فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جل فرما، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرما، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرما، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما، مرحومین سمیت آخرت میں ہم سب کو شفاعت آل محمد سے بہرہ مند فرما، تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے خصوصاً مرحومہ کے لیے ایک اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم